السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس رشتے کو پانے کے لیے برسوں کی محنت اور راتوں کی دعائیں صرف کی گئی ہوں، وہ نکاح کے محض 5 منٹ بعد ہی راکھ کا ڈھیر بن جائے؟ کیا ایک مذاق کسی کی انا کو اس حد تک زخمی کر سکتا ہے کہ وہ بھرے مجمع میں اپنا ہی بسا بسایا ہوا گھر اجاڑ دے؟ آج کی کہانی ایک ایسی شادی کی ہے جہاں نکاح کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ طلاق کی گونج نے شہنائیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرتعیش اسٹیج پر در حقیقت ہوا کیا تھا۔ حماد کے لیے زہرا اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ اس نے یونیورسٹی کے پہلے سال سے ہی زہرا کو پسند کیا تھا، اور اس ایک رشتے کو پانے کے لیے اس نے نامساعد حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ حماد ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خوددار نوجوان تھا، جس نے اپنی پہلی تنخواہ کا ایک ایک روپیہ اس انگوٹھی کے لیے وقف کر دیا تھا جو وہ اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شام کو زہرا کی انگلی میں پہنانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زہرا ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایک گہرا تضاد تھا۔ زہرا اپنی خوبصورتی اور جسمانی ساخت کے حوالے سے ہمیشہ حد سے زیادہ حساس رہی تھی۔ یونیورسٹی کے زمانے میں اس کے ہم جماعتوں کی جانب سے اس کے ویژن پر کیے گئے چند زہریلے طنز نے اس کے لاشعور میں ایک ایسا گہرا احساس کمتری پیدا کر دیا تھا جسے وہ اپنی انا اور ضدی پن کے لبادے میں چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حماد سے محبت تو کرتی تھی، مگر اس کا یہ پرانا زخم کسی کچی خراش کی طرح تھا، جسے ذرا سی چوٹ بھی لگتی تو وہ بے قابو ہو جاتی۔ شادی کا دن آیا۔ شہر کے ایک پرتعیش میرج ہال میں روشنیاں، کہکے اور پھولوں کی مہک ایک سحر انگیز ماحول بنا رہی تھی۔ نکاح کی تقریب پروقار طریقے سے مکمل ہوئی، اور جب قاضی صاحب نے زہرا سے دستخط لیے تو حماد کی آنکھوں میں کامیابی کے آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے برسوں کے خواب کی تعبیر اب اس کے سامنے سرخ جوڑے میں بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ رسم و رواج کے مطابق دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لایا گیا، جہاں کیمروں کی فلیش لائٹس ماحول کو مزید منور کر رہی تھی۔ حماد نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ مخملی ڈبیا نکالی جس میں اس کی برسوں کی چاہت قید تھی۔ اس نے انتہائی محبت سے زہرا کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی پہنانے لگا، مگر بدقسمتی سے انگوٹھی زہرا کی انگلی میں تھوڑی تنگ ثابت ہوئی۔ حماد نے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں ایک ہلکا پھلکا مذاق کیا کہ زہرا، لگتا ہے شادی کی خوشیوں میں تم نے مٹھائیاں کچھ زیادہ ہی کھا لی ہیں، اس لیے انگوٹھی کا سائز چھوٹا پڑ گیا ہے۔ حماد کے لیے یہ محض ایک محبت بڑا جملہ تھا، لیکن زہرا کے لیے یہ وہ ٹریگر تھا جس نے اس کے ماضی کے تمام زخموں کو ایک پل میں ہرا کر دیا۔ اسے حماد کی آواز میں وہی پرانے طنز سنائی دینے لگے۔ زہرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس کے چہرے کے تاثرات لمحوں میں بدل گئے۔ اس نے غصے سے حماد کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے میرا مذاق اڑانے کی؟ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اسٹیج پر جم گئیں اور موسیقی کی آواز دم توڑ گئی۔ زہرا نے وہ انگوٹھی اتاری اور سب کے سامنے حماد کے پیروں میں پھینک دی۔ زہرا کی برسوں کی دبی ہوئی جھنجھلاہٹ اب لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ اس نے حماد کے پیروں میں گری انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، جس انسان کی اوقات ہی 2 ٹکے کی سستی انگوٹھی لانے کی ہو، وہ میری قدر کیا کرے گا؟ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک چھوٹے ذہن کے انسان ہو جو صرف دوسروں کو نیچا دکھانا جانتا ہے۔ حماد ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، مگر زہرا اب آپے سے بہر تھی۔ حماد کے والدین آگے بڑھے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر زہرا نے ان کی طرف دیکھ کر انتہائی حقارت سے کہا، آپ اپنے بیٹے کو سنبھالیں جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور اگر آپ لوگوں کی حیثیت نہیں تھی تو ایسے بڑے گھرانے میں رشتہ کیوں جوڑا؟ حماد کا صبر، جو اب تک صرف محبت کی وجہ سے قائم تھا، اپنے بوڑھے والدین کی تذلیل دیکھ کر جواب دے گیا۔ اسی لمحے
اسٹیج پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ حماد جھکا اور اس نے وہ انگوٹھی اٹھائی جو فرش پر کسی کچرے کی طرح پڑی تھی۔ اس کی انگلیاں بری طرح کانپ رہی تھیں اور آنکھوں میں نمی کی ایک ایسی لہر تھی جسے برسوں کی محبت دفن ہو کر رہ گئی ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا سر اٹھایا اور زہرا کو دیکھا جس کا چہرہ اب بھی غصے سے سرخ تھا، اور پھر اس کی نظر اپنے والدین کے جھکے ہوئے سروں پر پڑی۔ حماد نے اسٹیج پر رکھا مائک سنبھالا اور زہرا کی آنکھوں میں دیکھ کر بھرائی ہوئی مگر مضبوط آواز میں کہا، زہرا، تم نے مجھے نہیں، میری برسوں کی محبت کو سب کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی عزت سمجھا، مگر آج تم نے میرے ماں باپ کی عزت بھی چھین لی۔ جس رشتے کی بنیاد میں ہی تذلیل آ جائے وہ رشتہ زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا اور انتہائی مضبوط مگر لرزتے ہوئے لہجے میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے حال کی فضاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں زہرا بنت احمد کو ابھی اسی وقت سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نکاح نامے کی سیاہی ابھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ حال میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ حماد مائک چھوڑ کر اسٹیج سے نیچے اترا اور اپنے والدین کا ہاتھ تھام کر حال سے باہر نکل گیا۔ زہرا وہیں اسٹیج پر ساکت کھڑی رہ گئی، جسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ غصے کا وہ زہریلا بخار جو اسے اندھا کر چکا تھا اب پچھتاوے میں بدل گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے محض ایک لمحے کی انا میں وہ محبت کھو دی ہے جو برسوں سے صرف اس کے نام تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سرخ جوڑا اب زہرا کے لیے ایک زندہ لاش کا کفن بن چکا تھا۔ زہرا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کے میک اپ کو دھو رہے تھے، لیکن یہ آنسو اس کے نصیب پر لگی بدنمائی کو نہیں دھو سکتے تھے۔ یہ واقعہ آج بھی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو رشتوں میں زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جہاں عزت نفس مجروح ہو جائے وہاں محبت دم توڑ دیتی ہے اور پیچھے صرف پچھتاوے کی راکھ رہ جاتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔